المحبين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، اس خدا عالم کا اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے وقت حقیر کو آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ نمائش کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے میں جن کے ذریعے سے دنیا وجود میں آیا. اگر محمد اور آل محمد کا وجود نہ ہوتا تو یہ آج دنیا میں ہوتا. عزیزان محترم، ہم اور آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ خدا عالم نے انسان کو خلق کیا اور اس روئے زمین پر بھیجا، اور اس کا بھیجنے کا کچھ مقصد ہے. جس مقصد کو خدا عالم اپنے کلام اللہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے حضرت انسان اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا الا ليعبدون، سوائے وہ کیا کرے؟ خداوند عالم کی عبادت کرے. ہر انسان کو کسی چیز کو ایجاد کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بک ایجاد کرتا ہے، کتاب ایجاد کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئی علم حاصل کرے. تو خداوند عالم کا اسی طرح مقصد ہے کہ اپنے بندے کو نائب قرار کر اس دنیا میں بھیجا. اور بھیجنے کا مقصد ہے کہ خداوند عالم کی بندگی کرے. خداوند عالم کی بندگی کرنے کا طرح طرح کے الگ الگ قسمیں ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ کی کلام کی تو کلام اللہ کی تلاوت کرنا. کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین امت وہ انسان ہے، میرے امت میں سے بہترین امت وہ امت ہے جو قرآن پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی خود اپنے قرآن سے تعلیم لے اور اس کے بعد دوسروں کو قرآن سے تعلیم دے، دوسروں کو قرآن کا نشر کرے. اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا بندگی کرنے کے لیے، اور خداوند عالم اپنے کلام اللہ کو نازل کیا. کیوں کیا؟ تاکہ انسان کے ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی کو آسان کرنے کے لیے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس طرح خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. عزیزان محترم، ہر انسان کو اس کلام اللہ سے تلاوت کرے اور اس کے علم دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ یہ خداوند عالم کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اس دنیا میں سب سے بزرگ اور عظیم اور سب سے بہتر اور افضل کتاب ہے. اس کتاب کو سننا عبادت ہے، اس کتاب کو سنانا عبادت ہے، اس کتاب کو کسی کو علم دینا عبادت ہے، اس کتاب کو دیکھنا عبادت ہے. اگر یہ انسان اس کتاب کو صحیح سے سنے تو خداوند عالم اس کے اپنے کلام اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ انسان اگر میرے بندہ کوئی چپ چاپ بیٹھ کر اگر اس کلام اللہ کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اس کو قیامت کے دن رحم کرے گا، اسے خداوند عالم عذاب سے بچائے گا. یہ ہے خداوند عالم کے رحم و کرم. عزیزان محترم، میں آپ کو ایک قرآن کی ایک کرامت دکھاؤں، قرآن کی ایک کرامت بیان کروں کہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو قبرستان سے ان کا گزارنا ہوا تو رسول خدا نے جاتے ہوئے کہا کہ جلدی جلدی چلو. اور جب واپس آ رہے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلو. تو اصحاب پریشان ہوئے. اس کے بعد رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے جاتے وقت کہا کہ جلدی جلدی چلو اور آنے وقت کہا کہ آہستہ آہستہ چلو، اس کا کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں بیان کریں. تو رسول خدا صلی اللہ
تاکہ ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. اور آتے وقت ہم اس لیے آہستہ آہستہ رہا کیونکہ اس انسان سے عذاب ہٹ چکے تھے اور اس انسان کے قبر کو خداوند عالم نے روشن کر دیا تھا. کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کی بیوی اور ایک بچہ اس دنیا میں زندہ تھا، بایا تھا، اور اس بیوی نے اپنے بچے کو کسی معلم کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا، قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا. عزیزان محترم، یہاں آپ قرآن کے کرامات کو دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا اور اس کے بعد کو وہاں پر قبر میں عذاب سے ہٹا کر اس کے قبر کو روشن کر دیا. تو وہ بچہ استاد کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معجزہ یہ ہوا کہ بچے نے یہاں پر تلاوت نہیں کیا اور وہ پورا ختم نہیں ہوا اور وہاں پر اپنے والد کو عذاب ہٹا کر اس کے قبر کو روشن کر کے منور کر دیا. یہ ہے عزیزان محترم قرآن کریم کی معجزہ و کرامت، یہ ہے قرآن کریم کی فضیلت. تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھیں، اس کو غور و فکر کریں. کہ ہم اور آپ کے مستحق جناب شاہ سید علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ والدین پر واجب ہے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے باخبر کرائے. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اگر انسان بچہ بالغ ہونے کے بعد کیونکہ اس سے کوئی وجوب واجب کوئی ثابت نہ کرے، اسی لیے شاہ سید علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اپنے بچے کو بالغ ہونے سے پہلے کلام اللہ تعالی دینی تعلیم سے اسے آگاہ کرائے، نماز سے، قرآن سے اور ہر باقی اعمال سے اسے آگاہ کرائے. شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ والدین پر واجب ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے لڑکا 12 سال قبل بالغ ہونے سے پہلے اور لڑکیاں 9 سال قبل بالغ ہونے سے پہلے دینی احکام سے اسے آگاہ کرائے. عزیزان محترم، خدا تعالی نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس سے کوئی استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اگر انسان کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی مشکل ہو یا کوئی اور کام ہو، ان سب کا وسیلہ و ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا ذمہ داری خداوند عالم خود نے اپنے آپ لے لیا. کہ خداوند عالم کیا فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کا محافظ ہے. عزیزان محترم، خداوند عالم نے تو 4 آسمانی کتاب نازل کی ہے نا، ان کا ذمہ داری کیوں نہیں لیا؟ باقی چیز کا ذمہ داری کیوں نہیں لیا؟ قرآن کا ذمہ داری کیوں لیا؟ کیونکہ قرآن سب سے افضل و بہترین کتاب ہے. قرآن مومن کے لیے شفا ہے، بیمار کے لیے شفا ہے. قرآن ہر مشکل کے لیے آسان ہونے کا کوئی سبب ہے. خداوند نے اسی لیے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کا محافظ ہے. اگر انسان کی دل کتنا بھی سم ہو جائے، کتنا بھی اس کا انسان کا دل گر جائے، ختم ہو جائے، تو قرآن اسے روشنی اور منور کر دیتا ہے. کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا دل اتنا ضم ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میں کوئی بھی عمل بجا لائے تو مجھے کوئی فرق و اثر نہیں نظر آتے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کلام اللہ کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن وہ کہتا ہے جو انسان کے دل کو منور اور روشن کر دیتا ہے، انسان کے ہر مشکل کو آسان میں تبدیل کر دیتا ہے، انسان کو ہر سختی کو آسان میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے. تو عزیزان محترم، ہم سب کو چاہیے کہ اس کلام اللہ کی تلاوت کرے، اس کے علم کو دوسروں تک پہنچائے. اگر خود نے قرآن کی تعلیم سکھائے تو دوسروں تک اس کا علم پہنچانا واجب ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کلام اللہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ اس سے رحمت الہی نازل ہوتا ہے، اس سے تمام بلائیں دور ہو جاتا ہے، اس سے انسان کے گھر میں برکتیں آتے ہیں، رزق میں برکتیں آتا ہے. تو عزیزان محترم، ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کرے. تو آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا کرتے، پروردگار ہم سب کو تیرے صحیح و معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ہم سب کو تیرے کلام اللہ کے علم سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما.